بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الحمد لله الذي وكفى وسلام على عباده الذي اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا یا رب العالمین یا رب العالمین. الحمدللہ ہم سب دورہ قرآن کے لیے جمع ہوئے ہیں. آج کی کلاس ہماری سورہ نازعات پر ہم سب سمجھیں گے. پچھلی کلاس میں ہم نے سورہ نازعات کی آیت نمبر 1 سے 17 تک لیا تھا اور آج کی کلاس ہم سب 17 سے 18 سے جو ہے کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ. آیت نمبر 18 سورہ نازعات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فقل پس کہو حل کیا لکا تیرے لیے ہے الا طرف اس بات کے ان کے تزکا تو پاکیزگی اختیار کرے. اس سے کہو کہ کیا تو اپنی درستگی اور اصلاح چاہتا ہے. یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ کل ہم لوگ نے فرعون کو دیکھا تھا کہ اس نے کس طرح سے تکبر کر لیا اور وہ اس کو جو ہے یہاں پر اگلی آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ اس سے کہو کہ کیا تو اپنی درستگی اور اصلاح چاہتا ہے. کیا تو چاہتا ہے کہ تیری اصلاح ہو جائے تو کیا ہو جا مسلمان بن جا، ہے نا. کل ہم لوگ نے اس پر جو ہے پچھلی آیت میں ہم لوگ نے دیکھا تھا کہ کس طرح سے فرعون جو ہے وہ تکبر میں آ جاتا ہے. تو آیت نمبر 18 میں کہہ رہے ہیں کہ اپنا جو ہے تزکیہ جو ہے وہ خود کریں. یعنی یہاں پر ہمارے لیے یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہم اپنی اصلاح جو ہے وہ خود اچھے سے کر سکتے ہیں. اگر ہم چاہیں تو ہم اپنے آپ کو بہترین بنا سکتے ہیں، لیکن اگر ہم نہ چاہیں، کوئی کتنا ہی کہتا رہے، کوئی کتنا ہی سمجھاتا رہے، لیکن جب تک کہ ہم خود نہیں چاہیں گے اپنے آپ کو بدلنا اللہ کے لیے اور ایسا بن جانا کہ اللہ کو پسند آ جائے، جب تک کہ کچھ نہیں ہو سکتا. تو یہاں پر جو ہے کیا کہا جا رہا ہے کہ اپنی درستگی اور اصلاح چاہتا ہے. کیا چاہتا ہے؟ اپنی اصلاح. تو ہمارے لیے بھی کیا ہے کہ فرعون کو دیکھیں جس طرح سے اس نے اپنی جو ہے اصلاح نہیں کی، اس نے جو ہے اللہ کا خوف نہیں کیا، اس نے اپنے آپ کو جو ہے بنائے رکھا، بڑا بنائے رکھا، اللہ سے بھی اپنے آپ کو بڑا بنائے رکھا، اس نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا اللہ سے. تو کیا ہوا آج اس کا نتیجہ؟ تو اسی لیے اسی آیت سے ہم کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم جب تک کہ خود نہ چاہیں، یعنی کوئی بھی جو ہے فرعون
کو آ کر کے اللہ کا خوف دلائے، اللہ کے معجزوں کے بارے میں بتائے، پورے قرآن کی آیتوں کو جو ہے اس کو بتایا، لیکن وہ کیا کرتا تھا؟ نہیں مانتا۔ تو یہاں پر بھی ہمارے لیے کیا ہے کہ جب تک ہم اپنی خود اصلاح نہیں کریں گے، جب تک کہ ہم خود اپنے آپ کو نہیں چیک کریں گے، ہم نہیں صحیح کریں گے، تب تک ہم نہیں ہو سکتے۔ چاہے لوگ کتنا ہی کہتے رہیں کہ آپ اس طرح سے کیوں ہیں، آپ ایسے بولا کریے، آپ ایسے کیوں بولتے ہیں، آپ ایسے رہا کریے، آپ ایسے کیا کریے، آپ کی یہ چیز نہیں اچھی، آپ اس کو چینج کریں۔ آپ جو بھی چیزیں ہیں ہماری پرسنالٹی میں، جو بھی چیزیں ہم گناہ کی کرتے ہیں یا پھر ہماری اللہ سے دوری ہے، ہر چیز میں کوئی کچھ بھی سمجھاتا رہے، لیکن جب تک کہ ہم خود اپنی اصلاح نہیں کریں گے، تب تک کہ ہم چینج نہیں ہو سکتے، تب تک کہ ہمارے اندر تبدیلی نہیں آ سکتی۔ ہم عمل بھی تب تک نہیں کر سکتے جب تک ہم خود نہ چاہیں کہ ہم عمل کریں گے، جب تک ہم ارادہ نہ کریں اور پھر ارادے کو ہم کیا کریں؟ عمل پہ نہ لے آئیں۔ تو اس میں ہمارے لیے کیا ہے میسج کہ انسان کو اپنی اصلاح جو ہے خود کرنی چاہیے، خود جو ہے اپنا دیکھے کہ ہماری بری چیزیں اپنا جو ہے ظاہر دیکھے اور اپنا جو ہے باطن دیکھے، اور سب کو کیا کرے؟ پاک کر لے، کہ ہمارا اندر بھی جو ہے وہ بہترین ہو اور ہمارا باہر بھی جو ہے وہ بہترین ہو۔ اللہ ہی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی ہے جو ہمارے اندر کو جانتے ہیں، ہمارے اندر کو کوئی نہیں جانتا۔ تب ہم کو کہاں سے جانتے ہیں؟ ہمارے ظاہر سے جانتے ہیں۔ جو کچھ ہمارے ظاہر سے ان کو ظاہر ہوتا ہے، جو کچھ ہم بولتے ہیں، جو بھی ہم کرتے ہیں، وہ ان کو ظاہر ہوتا ہے، لیکن ہماری اندر سے نیت کیا تھی، ہمارا مقصد کیا تھا، ہم نے جو ہے یہ کام کس لیے کیا، ہم نے ایسا کیوں بولا، ہم یہ ایڈوائس کیوں دے رہے ہیں، ہم یہ مسئلہ کیوں بتا رہے ہیں، ہم یہ بات کیوں کر رہے ہیں، ہر چیز میں کیا ہوتا ہے؟ ہمارے اندر کیا ہے، نیت کیا ہے، یہ صرف اور صرف ہمارے اللہ جانتے ہیں، لوگ نہیں جانتے۔ تو ہم کو کیا کرنا ہے؟ اپنی اصلاح جو انشاءاللہ خود کرنی ہے، ایک بہترین مسلمان بننا ہے، اللہ کو پسند آ جائیں ایسی جو ہے نیک بندے بننے کی کوشش کرنا ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے انشاءاللہ بچانا ہے، ہر بری چیزوں کو چیک کرنا ہے۔ ہم بہت جلدی دوسروں کو کہتے ہیں اور جج کر لیتے ہیں، ہمیں اپنے اندر یہ عادت لانی ہے کہ ہمیں دوسروں کو جج نہیں کرنا، ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ ہم پہلے ٹھیک ہو جائیں، پھر اس کے بعد ہم کسی کو کہیں۔ تو پہلے ہم کیا کریں؟ پہلے اپنے آپ پر دھیان دیں، پہلے اپنے آپ کو درست کر لیں، پھر دوسروں کو درست کریں۔ بے شک دوسروں کو بتائیں اور ان کے لیے ہدایت کی دعا بھی کریں، لیکن خاص محنت کس پہ کریں؟ جتنی کہ دوسروں کو اوپر کرتے ہیں، اپنے اوپر کریں۔ تو بری چیزیں جو بھی ہماری لائف میں ہمارے ساتھ ہیں، جو ہم کرتے ہیں، اور جو بھی ہمارا ظاہر ہماری عادتیں ہم جانتے ہیں کہ کیسی ہیں، یا پھر ہمارا اندر کا مزاج ہم جانتے ہیں کہ ہمارے اندر کیا چیز اچھی نہیں ہے، کیا جو ہے میرا پوائنٹ، میرا کون سا جو ہے میرا مزاج میں کیا چیز ٹھیک نہیں ہے، اور مجھے احساس بھی ہے، تو کیا کریں؟ اس پر انشاءاللہ محنت کریں، اپنی اصلاح کریں۔ یہاں پر بھی جو ہے کیا کہا جا رہا ہے کہ اس سے کہو کہ کیا تو اپنی درستگی اور اصلاح چاہتا ہے، یعنی کیا ایسا راستہ اور طریقہ تو پسند کرتا ہے جس سے تیری اصلاح ہو جائے، اور وہ یہ ہے کہ مسلمان ہو جائے، اللہ کو جو ہے اپنے آپ کو کیا کرے؟ اللہ کو سپرد کر دے، اللہ کا ہو جائے۔ تو ہمیں بھی اس میں کیا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم بھی اپنے آپ کو کیا کریں؟ اللہ کو سپرد کر دیں، جیسے ایک مردہ اپنے آپ کو غسل کے وقت، غسل جو لوگ کرا رہے ہوتے ہیں ان کو سپرد کر دیتا ہے اپنے آپ کو، کہ وہ جیسے بھی اب اس کو غسل دلائیں، وہ جو ہے ان کے ہاتھ میں۔ تو ہمیں بھی اس میں کیا سمجھنا ہے کہ ہم بھی جو ہے دنیا میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو اللہ کے بنا لیں، اللہ کے ہو جائیں، صرف اللہ کے ہو کے رہیں، کیونکہ آخرت میں اگر اللہ کا فضل ہم پر ہوگا، اللہ کا رحم ہم پر ہوگا، اور ہمیں اگر کوئی اللہ ہمیں اپنے فضل سے بچائیں گے، تو پھر وہ کس کی وجہ سے؟ صرف اللہ ہی ہے جو ہمیں بچا سکتے ہیں، اپنا رحم ہم پر کرتے۔ تو انشاءاللہ ہم جو ہے اس آیت سے یہ لیں گے کہ ہم کسی کو جج کرنے والے نہیں بنیں گے، ہم اپنے اوپر محنت کریں گے، پہلے ہم اپنی چیزوں کو سدھار لیں گے اور پھر ہم کسی کو کہنے والے بنیں گے انشاءاللہ، اور اپنے ظاہر کو اپنے باطن سے بہتر بنائیں گے، یعنی اپنے اندر کو اپنے ظاہر سے بہتر بنائیں گے، کیونکہ جس کا اندر اچھا ہوگا، کہتے نہیں جس کا دل اچھا اس کا جو ہے سب اچھا۔ اگر انسان کا دل ہی نہ اچھا ہو تو کیا ہو؟ اس کا سب کچھ بیکار ہے، اس کی سوچ بیکار، اس کا بولنا خراب، اس کا لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ ہونا بیکار، اس کی ہر چیز بے فائدہ، اس کی ہر چیز جو ہے کیا ہوئی؟ بیکار جو ہے ثابت ہوتی ہے۔ لیکن جب کسی کا دل اچھا ہوتا ہے، پھر چاہے وہ ظاہر سے کیسا بھی دکھتا ہو، کتنا ہی اس کی جو ہے اس کے کتنے ہی اعضاء کیسے بھی ہوں، وہ کیسا بھی دکھتا ہو،
لوگ اس کو کسی بھی طرح سے جو ہے باہر سے جج کرتے ہوں، لیکن اگر اس کا دل اچھا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے، اس سے محبت ہو جاتی ہے نا۔ انسان کہتے ہیں کہ وہ دیکھنے میں اتنے اچھی نہیں ہے لیکن ان کا دل اتنا اچھا ہے کہ ان سے محبت ہو گئی ہے نا، یا جو ان کی عزت کرنے کو دل کرتا ہے، اس طرح سے لوگ کہتے ہیں۔ تو اسی طرح سے کہ اللہ بھی کیا کرتے ہیں، ہمارے اندر کو دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو جو ہے دیکھتے ہیں، اور دل سے ہی اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کیا کرتے ہیں، ہمارے قریب آتے ہیں، کیونکہ اگر ہمارا دل اچھا ہے تو پھر ہمارا سب اچھا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم کو کیا کرنا ہے، اپنے باہری کو ہم جو اپنے باہر کو ہم جو اتنا خوبصورت بناتے ہیں، اپنے ظاہر کو جو اتنا مینٹین رکھتے ہیں، تو انشاءاللہ ہم اپنے اندر کو یعنی اپنے ذہن کو، اپنے دل کو، اپنے نفس کو، اپنے آپ کو بدلنے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے، جیسے کہ ہم ظاہر پہ بہت زیادہ محنت کرتے ہیں، ہے نا، انشاءاللہ۔ تو آیت نمبر 18 میں بتا رہے ہیں وَأَهْدِيَكَ، اور میں رہنمائی کروں تیری إِلَىٰ طرف ربک، تیرے رب کی، فتخشا، تاکہ تو دوڑے، تاکہ تو ڈرے، اور یہ کہ میں تجھے تیرے رب کی راہ دکھاؤں تاکہ تو اس سے ڈرنے لگے، اور یہ کہ میں تجھے تیرے رب کی راہ دکھاؤں تاکہ اس سے تو ڈرنے لگے، یعنی اس کی توحید اور عبادت کا راستہ، توحید اللہ کے ایک ہونے، اور اللہ کے ایک ہونے، اور اس دن کے بھی اللہ کے ایک ہونے جس دن ہم سب جمع ہوں گے اور اللہ کی بادشاہی ہوگی، اور عبادت کا راستہ یعنی جو عبادت ہم کر کے کہاں پہنچ جاتے ہیں، اس راستے تک، یعنی جنت تک پہنچ جائیں گے انشاءاللہ اپنے عمل سے، اپنی عبادت سے، تاکہ تو اس سے جو ہے کیا کرے، پھر اس سے جو ہے ڈرے، اس لیے کہ اس لیے کہ اللہ کا خوف اسی دل میں پیدا ہوتا ہے جو ہدایت پر چلنے والا ہوتا ہے، یعنی جب اللہ کے ایک ہونے اور عبادت کا راستہ جو ہے تاکہ تو اس سے عقاب سے ڈرے، اور اس لیے کہ اللہ کا خوف اسی دل میں پیدا ہوتا ہے، تو کیا ہے کہ جو ہدایت پر چلنے والا ہوتا ہے اسی کے دل میں جو ہے اللہ کا خوف ہوگا۔ اللہ کا خوف کس کے دل میں آئے گا؟ جس کو جو ہے اپنے آخرت کی فکر ہوگی، جس کو پل صراط پر سے گزرنے کی فکر ہوگی، اور جس کو جو ہے اپنے گناہ پہ عذاب اور سزا ملنے کی فکر ہوگی، جس کو قبر کے عذاب سے فکر ہوگی، جس کو خوف ہوگا کہ مجھے اگر میں برا کروں گا زندگی میں اور گناہ گار زندگی جیوں گا تو کیا ہوگا، اللہ جو ہے مجھے عذاب دیں گے اور سزا دیں گے جیسے کہ اللہ نے کہا ہے۔ تو پھر کیا کرے گا، جو ہے دل خوف سے ڈرتا ہوگا، جس کے دل میں جو ہے اللہ کا خوف ہوگا، اور وہی کیا ہوگا، وہی شخص جو ہے وہ ہدایت پر چلنے والا ہوگا۔ یہ ساری چیز یہاں پر بتائی جا رہی ہے فرعون کے لیے۔ تو آیت نمبر 19 میں ہمیں کیا بتا رہے ہیں کہ یعنی اللہ کی عظمت جو ہے وہ کیا آ جائے، ہمارے دل میں آ جائے کہ اللہ تعالیٰ کتنے بڑے ہیں، ہمیں مشکل وقت سے ہمیں آسانی میں لانے والے، ہر رزق کی تنگی سے ہمیں جو ہے فراخی دلانے والے، ہمارے گھر میں خیر و برکت دینے والے، ہماری صحت اچھی رکھنے والے، کتنے لوگ جو ہیں اپنی صحت سے اور اپنے رزق سے، اپنے گھر سے، کوئی قرضے سے پریشان ہے، لیکن اللہ کی بڑائی دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، ایک وقت کے بعد ایک مسئلوں کو ہمارے حل کرتے جاتے ہیں، ایک مسئلہ زندگی کا آتا ہے اور پھر وہ حل ہوتا ہے صحیح مشکل سے، دعاؤں کے ساتھ، اللہ کے رحم سے، اللہ کے حکم سے، پھر دوسرا آتا ہے، پھر دوسرا کیا ہوتا ہے، اس میں ہمیں آزمایا جاتا ہے، پھر ہم اس سے گزر کے اس میں پھر انشاءاللہ کچھ وقت کے بعد دیکھتے ہیں آسانی۔ تو کیا ہوتا ہے، وقت بدلتا ہے، مشکل کے بعد آسانی آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز جو ہے اپنی بتائی ہمیں، اپنی عظمت، کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کی عظمت جو ہے کہ اتنا گناہ کرنے کے بعد بھی اور بے یقینی کرنے کے بعد بھی، نمازیں ٹھیک سے 5 وقت کی نہ پڑھنے کے بعد بھی، اور قرآن کی تلاوت عام دنوں میں نہ کرنے کے بعد بھی، اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی، اللہ کا ہونا جو ہے وہ کیا ہے، ہمارے ساتھ ہر وقت ہے۔ آیت نمبر 20 فَأَرَاهُ، بس دکھائی اس کو، الآیات، نشانی، الکبریٰ، بہت بڑی، بس اسے بڑی نشانی دکھائی، یعنی اپنی صداقت کے وہ دلائل پیش کیے جو اللہ کی طرف سے انہیں عطا کیے گئے تھے۔ بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ معجزات ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے تھے، یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عصا تھا۔ اور آیت نمبر 21 فَكَذَّبَ، تو اس نے جھٹلایا، وَعَصَىٰ، اور نافرمانی کی، تو اس نے جھٹلایا اور نافرمانی کی۔ آیت نمبر 22 ثم، پھر ادبرا، اس نے پیٹ پھیری، یسعیٰ، دوڑتے ہوئے، پھر پلٹا، دوڑ دھوپ کرتے ہوئے۔
یعنی اس نے ایمان اور اطاعت سے انکار ہی نہیں کیا بلکہ زمین میں فساد پھیلایا اور موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرنے کی سعی کرتا رہا، کیونکہ جادوگروں کو جمع کر کے ان کا مقابلہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کرایا تاکہ موسیٰ علیہ السلام کو جھوٹا ثابت کیا جا سکے۔ تو وہ ایک اسٹوری تھی کہ فرعون نے جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے جادوگروں کو بلایا اور پھر جادوگروں سے جو ہے ان کا مقابلہ کروایا۔ تو کس طرح سے ان کی جو ہے موسیٰ علیہ السلام کی جو عصا تھی، جو لکڑی تھی، جو وہ ہر وقت لیے رہتے تھے، اللہ کے حکم سے کیا ہو گئی؟ اللہ کے حکم سے جو ہے پھر وہ جب فرعون کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کا معاملہ دیکھا، ابھی ہم آگے کی آیت میں انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے، آیت نمبر 23۔ فحشر، پھر اس نے اکٹھا کیا، فنادا، پھر پکارا، پھر سب کو جمع کر کے پکارا۔ آیت 24، فقال، پھر کہا، انا میں ربکم، تمہارا رب ہوں، الاعلیٰ، سب سے اعلیٰ، سب سے بڑا، تم سب کا رب میں ہی ہوں۔ پھر کیا کہا فرعون نے کہ فرعون نے کہا موسیٰ، جس رب کی طرف تم بلا رہے ہیں، جس رب کی طرف بلا رہے ہیں وہ رب نہیں، میں رب ہوں۔ کہ موسیٰ علیہ السلام جس رب کی طرف بلا رہے ہیں وہ رب نہیں ہے، میں رب ہوں۔ کس نے کہا؟ فرعون نے کہا۔ تو گویا فرعون نے اللہ کے ساتھ اپنے آپ کو شریک کیا۔ ایک تو ہوتا ہے کہ دوسروں کو شریک کرنا، اور ایک یہ کہ خود کو شریک کر لیا، بلکہ اس کے بدلے اپنے آپ کو کیا کیا؟ رب بنا کر پیش کیا۔ رب بنا کر پیش کیا تو اس نے فرعون کے تکبر کا اندازہ لگایا کہ فرعون کے اندر کتنا تکبر ہے، کہ اپنے آپ کو جب انسان کہتا ہے نا کہ ہم سب سے بڑے ہیں، ہماری زیادہ سمجھ ہے، ہمیں زیادہ معلومات ہے، تو پھر وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ تکبر میں آ جاتا ہے۔ تو اسی لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے کہا کتنا ہی جو ہے انسان آگے بڑھ جائے لیکن اس کے دل میں تکبر بالکل نہیں آنا چاہیے، اور کسی کے دل میں رائی کے برابر بھی تکبر ہوگا تو کیا ہوگا؟ وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو یہاں پر جو ہے نتیجہ کیا ہوا اس تکبر کا، کہ کیا واقعی یہاں پہ سوال ہے کہ کیا نتیجہ ہوا اس کے تکبر کا؟ کیا واقعی اس کے نفس نے اس کو جو دھوکہ دیا تھا، اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھا، تو وہ ویسے ہی تھا؟ نہیں، وہ ویسے نہیں تھا۔ اس نے کیا کرا؟ اپنے آپ کو بڑا بنانا چاہا، اللہ سے بھی بڑا، اور کہا کہ میں رب ہوں۔ جو ہے موسیٰ علیہ السلام بتا رہے ہیں اور سب کو اس رب کی طرف بلا رہے ہیں، وہ نہیں، اس بات کا اعلان کیا۔ آیت 25، فَأَخَذَهُ، تو پکڑ لیا اس کو، اللہ نے، نکالا، عذاب میں، الآخرتی، آخرت کے عذاب میں، سزا میں، والاولی، اور دنیا کے اوپر سب سے بلند وبالا، اللہ نے بھی اسے آخرت کے اور دنیا کے عذاب میں گرفتار کر لیا۔ تو اب کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ کی پکڑ آ گئی۔ اب کیونکہ اللہ نے اسے دنیا اور آخرت کے عذاب میں پکڑ لیا، اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کے عذاب میں اسے پکڑ لیا، دنیا میں بھی کیا ہوا؟ ڈوب کر مرا، اور پھر اس کے جسم کا نشان جو ہے وہ عبرت بنا دیا گیا، اور اب مصر کے عجائب خانے میں اس کا جسم رکھا ہوا ہے۔ سب دیکھنے والوں کے لیے کیا ہے؟ ایک نمونہ عبرت ہے، سب دیکھتے ہیں اس کو، مصر کے عجائب خانے میں ہے اس کا جسم۔ تو سب سے بلند وبالا اللہ نے بھی اسے آخرت اور دنیا کے عذاب میں گرفتار کر لیا، یعنی اللہ نے اسے اس کی ایسی گرفت فرمائی کہ اسے دنیا میں آئندہ آنے والے فرمانوں کے لیے نشان و عبرت بنا دیا، اور قیامت کا عذاب اس کے علاوہ ہے، یعنی اس کے علاوہ ہے، یہ تو خالی عبرت بنا دیا، اور جو اس کے لیے عذاب ہے وہ اس کو وہاں ملے گا۔ تو دنیا میں بھی کیا ہوئی؟ اس کی سزا ملی، اور آخرت میں تو جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو وہاں دیں گے۔ آیت نمبر 26، اِنَّا، بے شک، ہی میں، ذالکا، اس میں، لعبرتن، البتہ عبرت ہے، لمن، واسطے اس کے جو یخشا، ڈرتا ہے، بے شک اس میں اس شخص کے لیے عبرت ہے جو ڈرے، یا بے شک اس میں اس شخص کے لیے عبرت ہے جو ڈرے، یہ کہ تکبر سے انسان کی دنیا میں اور آخرت میں بھی کیا ہوتی ہے؟ شامت ہی شامت ہے، برائی ہی برائی ہے، اس کے لیے کیا ہے؟ دھوکہ ہی دھوکہ ہے، یعنی اس نے اپنے آپ کو دھوکہ دیا اگر اس نے تکبر کیا۔
یعنی وہ دھوکے میں رہا، تکبر میں رہا، بڑائی میں رہا، اپنے آپ کو سب سے آگے سمجھا، اپنے آپ کو سب سے بڑا سمجھا۔ یا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی اور کفار مکہ کو تنبیہ ہے کہ اگر انہوں نے گزشتہ لوگوں کے واقعات سے عبرت نہ پکڑی تو ان کا انجام بھی فرعون کی طرح ہو سکتا ہے۔ پچھلے کتنے سارے واقعات جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے ہم سب سن چکے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی سٹوری جب سنتے ہیں تو اس طرح سے وہ ان کی جو عصا تھی اتنی ان کی محبوب تھی، ان کو اتنی پیاری تھی، ان کے ہاتھ میں جو لکڑی تھی، جو عصا تھی، جو سانپ بن گئی تھی، اور ایک وقت پر تو اللہ کے حکم سے بے شک، لیکن جو عصا تھا وہ کیا تھا، موسیٰ علیہ السلام کو بہت زیادہ ان کا فیوریٹ تھا، کیونکہ وہ جب لکڑیاں چرانے کے لیے جنگلوں میں جاتے تھے تو وہ ان کے بہت زیادہ کام آتے تھے۔ ہر جگہ رات کے اندھیرے میں، دن کے اجالے میں، بکریوں کو چرانے میں، ہر جگہ ان کا عصا کیا رہتا تھا، ان کے ساتھ ہی ساتھ رہتا تھا۔ اور پھر جو ہے ان کو کیا ہوا، ایک وقت پر اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کے لیے اسی آثار سے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آسانی فرمائی، اور پھر لوگوں کو دکھا دیا کہ دیکھو اللہ جو ہے وہ کتنے بڑے ہیں۔ آیت نمبر 27 میں تم اشد، کیا تم زیادہ سخت ہو، خلقاً تخلیق میں، امی یا السماء، آسمان بناہا، اس نے بنایا اس کو، کیا تمہارا پیدا کرنا زیادہ دشوار ہے آسمان کا، اللہ تعالیٰ نے اسے بنایا۔ آیت نمبر 27 میں بتا رہے ہیں کہ کیا تمہارا پیدا کرنا زیادہ دشوار ہے یا آسمان کا، سوال ہے یہ، تو اللہ نے اسے بنایا۔ یہ کفار مکہ کو خطاب ہے اور اس مقصد تنبیہ ہے کہ جو اللہ اتنے بڑے آسمانوں اور ان کے عجائبات کو پیدا کر سکتا ہے، اس کے لیے تمہارا دوبارہ پیدا کرنا آسمان بنانے سے زیادہ مشکل ہے۔ کیا ہے؟ تمہارا دوبارہ پیدا کرنا آسمان بنانے سے زیادہ مشکل ہے۔ تو ہم سب کو جو ہے دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ یہاں پر جو ہے اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش مشکل نہیں جو تم سمجھتے ہو، اللہ کے لیے انسان کی پیدائش مشکل نہیں جو تم سمجھتے ہو کہ دوبارہ کیسے پیدا ہوگا، ہے نا، وہ اس بات پر بھی شک کرتے تھے کہ دوبارہ کیسے زندہ ہوں، بلکہ اس کے مقابلے میں آسمان کی تخلیق کو دیکھ، بلکہ اس کے مقابلے میں آسمان کو دیکھو کس طرح سے وہ ٹھہرا ہوا ہے، کس طرح سے وہ اٹھا ہوا ہے، وہ ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، نہ ہی وہ گرتا ہے، نہ ہی وہ جو ہے ہمیں کوئی نقصان پہنچاتا ہے، نہ ہی اس کی بجلی ہم تک جو ہے گھروں میں آ کر کے ہم کو پکڑتی ہے۔ وہ اپنی جگہ ٹھہرا ہوا ہے، سات آسمان جو ہے وہ ایک کے اوپر ایک تلے اپنے اپنے پردوں میں جو ہے وہ لپٹے ہوئے ہیں، ایک کے اوپر ایک تہ بنی ہوئی ہے، اور سارے جو ہے فرشتوں کا نزول جو ہے وہ ان کے اوپر چل رہا ہے، اور اللہ کے حکم سے وہ آسمان جو ہے وہ اٹھا ہوا ہے۔ آیت نمبر 28، رفع، اٹھایا، سمکہا، اس کی بلندی کو، فسواہا، پھر درست کر دیا اس کو، اس کی بلندی اور اونچی کی، اس کی بلندی اونچی کی، پھر اسے ٹھیک ٹھاک کر دیا، اس کی بلندی اونچی کی اور پھر اسے ٹھیک ٹھاک کر دیا۔ یعنی ٹھیک ٹھاک کا مطلب سے ایسی شکل اور صورت میں ڈھالنا ہے کہ جس میں جو ہے کوئی کجری نہیں، کوئی خلل جو ہے باقی نہیں، کوئی کمی نہیں ہے اس کے اندر، اس طرح سے جو ہے کیا کیا، اس کو جو ہے وہ ٹھیک ٹھاک کر دیا، بلند کر دیا، اونچا جو ہے اس کو، یعنی اس میں اب کوئی جو ہے کسی طرح کی کچھ خلل جو ہے باقی نہ رہے۔ آیت نمبر 29، وَأَغْطَشَ، اور ڈھانک دیا، لیلہا، اس کی رات کو، اخرجا، اور نکالا، ضحاہا، اس کی دھوپ کو، اس کے دن کو، اگلا پہر، یعنی اس کی رات کو تاریک بنایا اور اس کے دن کو نکالا، اس کی رات کو تاریک بنایا اور اس کے دن کو نکالا، یعنی جب جو ہے رات ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے، ڈھانک جو ہے اس کو ڈھانک دینا، جیسے ہم کسی چیز کو ڈھانک دیتے ہیں تو کیسے ہو جاتا ہے، وہ بند ہو جاتی ہے روشنی، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے بھی آسمان کو کیسے دھوپ اور اس میں جو ہے رات کے وقت میں روشنی اور پھر رات کے وقت میں اندھیرا بنایا، دن کو جو ہے روشن ہو جاتا ہے اور رات کو بالکل جو ہے آسمان بالکل ایک ٹھنڈا سکون والا اور ایک ٹھنڈا نما جو ہے وہ ہمارے لیے آسمان اور چاند بالکل ہمیں اس میں نظر آ رہے ہوتے ہیں، اور ہم کو جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے کتنے سارے پلانٹس اور کتنے سارے اس پہ جو ہے وہ آسمان کے اوپر ساری چیزیں ٹھہری ہوئی۔ آیت 30، والارض، اور زمین کو، بعد ذالک، اس کے، دحاہا، اس نے بچھا دیا، اور اس کے بعد زمین کو ہموار یعنی بچھا دیا، ایسے جو ہے ایک زمین کو جو ہے بچھا دیا ہے۔ اخرج منہا، ما، اس نے نکالا اس سے، ماں،
اس کا پانی ومرعاها اور اس کا چارہ اور اس میں سے پانی اور چارہ نکالا. اتنی ساری چیزیں ہمارے لیے غور کرنے کی ہیں. اللہ تعالیٰ کی کائنات کی ہر چیز ہے وہ اس ان آیتوں میں سامنے آ رہی ہے. ہمارے آیت نمبر 32 میں والجبال اور پہاڑوں کو ارساہا اس نے گاڑ دیا ان کو اور پہاڑوں کو مضبوط گاڑ دیا. پہاڑ دیکھیے آج کیسے جو ہے وہ گڑے ہوئے ہیں ایک جگہ مضبوط جو ہے وہ رکے ہوئے ہیں. متاعن فائدہ کی چیزیں فائدے کا سامان لکم واسطے تمہارے ولی انعامکم اور تمہارے مویشیوں کے لیے اور یہ سب تمہارے جانوروں کے فائدے کے لیے. وہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ فائدے کا سامان یعنی جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں جو ہریالی ہیں پتے ہیں وہ جانور جو کھاتے ہیں جو چارہ جو نکلتا ہے جو بھوسی جو ہے جانوروں کو پہنچائی جاتی ہے اور جو کھانا ہمارے لیے ہوتا ہے وہ سب کیا ہے؟ ہمارے لیے اور ہمارے جانوروں کے لیے فائدے کے لیے اللہ نے سب بنائے. تو جانور کے لیے بھی اللہ نے جو چارہ بنایا ہے وہ کھاتے ہیں. پھر ان کو ان ہری پتیوں سے وہ غذا ملتی ہے. ان کے اندر وہ دودھ بن کر کے شکل میں وہ ہمارے سامنے آتی ہے جیسے ملک. ہم سب جو ہے اس کو یوز کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیسے وہ پاک بالکل سفید وہ ہمارے پاس جو ہے وہ آتا ہے. تو یہ سب کیا ہے؟ اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں ہمارے لیے ہمیں فائدہ پہنچانے کے لیے کہ وہ کیسے جو ہے وہ ایک کے بعد ایک کنیکٹ ہوتا ہے کہ پہلے پتی جو ہے وہ پیٹ میں جاتی ہے پھر اس سے جو ہے اس کے چارہ جو ہے وہ کھاتے ہیں پھر اس سے جو ہے اس پہ دودھ بنتا ہے پھر اللہ کے حکم سے جو ہے پھر وہ ہم تک پہنچتا ہے. اور پھر کیسا پہنچتا ہے؟ نہ ہی کوئی جو ہے کبھی بلیک ہوتا ہے نہ کبھی براؤن ہوتا ہے. ہمیشہ اللہ کے حکم سے وائٹ ہم سب کے پاس پہنچتا ہے اور ہم سب اس کو اچھے انداز سے استعمال کر پاتے ہیں. نہ ہی کسی طرح کی اس میں کوئی کمی ہوتی ہے نہ ہی کبھی کسی طرح کا اس کے اندر کوئی کمی نکال سکتا ہے. آیت 34 فَإِذَا جَاءَتِ پھر جب آ جائے گی الطامہ آفت الکبریٰ بڑی. پس جب وہ بڑی آفت یعنی قیامت آ جائے گی. پھر جب وہ قیامت آ جائے گی اور آنی ہے اور آئے گی یوم اس دن یتذکر یاد کرے گا الانسان انسان ما جو سعی اس نے کوشش کی. جس دن کے انسان اپنے کیے ہوئے کاموں کو یاد کرے گا. کیا بتا رہے ہیں آیت نمبر 35 میں؟ ہمیں بہت اچھے سے یہاں پہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس دن انسان اپنی کوشش کو یاد کرے گا کہ اس نے جو دنیا میں رہ کے کوششیں کی تھی جو اس نے دنیا میں محنت کی تھی جو اس نے دنیا میں بھاگ دوڑ کری تھی جن کاموں کے پیچھے تھا جو کچھ بھی دنیا میں وہ کرتا رہا جن کاموں کے پیچھے تھا یعنی جو کچھ بھی اس نے اس وقت میں اپنے جن کاموں میں یعنی جو کام ایسے تھے جن میں ہمارا ٹائم ویسٹ ہوا یا پھر وہ کام جن میں ہمارا ٹائم جو ہے بہت اچھا گزرا اور ہمیں آج یعنی قیامت کے دن اس کا بہت اچھا نتیجہ مل رہا ہو ان کو بھی جو ہے انسان یاد کرے گا. اور جو کچھ دنیا میں انسان نے محنت کی ہوگی چاہے وہ اس نے اپنے رشتے بنانے کے لیے محنت کری ہوگی چاہے لوگوں کو خوش کرنے میں محنت کری ہوگی چاہے اپنے بچوں کی تربیت میں محنت کی ہوگی ان کی بھاگ دوڑ میں ان کو پڑھانے لکھانے میں ان کو تعلیم دینے میں محنت کی ہوگی ان کو جو ہے یہاں سے وہاں لے جا کر کے ان کے ٹیوشنز ان کے مدرسے میں جو ہے محنت کری ہوگی ان کو نمازیں سکھانے اور کہنے میں محنت کری ہوگی. وہ ساری چیزیں جو اللہ کے علم سے جوڑ کر کے اس نے اپنے لیے بھی محنت کری ہوگی جو کچھ سیکھا ہوگا علم سیکھ کر کے کلاسز سے جڑ کر کے ٹائم پر اپنے آپ کو جو ہے محنت کر کے جو ہے اس دنیا میں اپنا وقت گزارا ہوگا وہ کیا ہوگا سب کچھ جو ہے وہ کیا کرے گا یاد کرے گا سب کو یاد کرے گا. جو وقت جو ہے بے فضول گزر گیا ہوگا اس پر تو وہ جو ہے افسوس کرے گا لیکن جو وقت اس کو بہترین تحفے دیے جا رہے ہوں گے اس کے لیے بہترین ثواب اور بہترین خوشخبری دی جا رہی ہوگی نا اس پر وہ جو ہے اس کو یاد کرے گا کہ کاش میں نے اور کیا ہوتا. تو وہ یہ حسرت ہوگی کہ جو ضائع ہو گئے اس پر تو افسوس کرے گا لیکن جو کیا ہوگا اس کو سوچے گا کاش میں نے اور کیا ہوتا. کیونکہ جب اتنا کیا ہے تو اتنا زیادہ جو ہے اللہ تعالیٰ مجھے اجر دے رہے ہیں اتنے اچھا جو ہے مجھے اس کا انعام دیا جا رہا ہے. کاش اگر میں نے اور زیادہ کیا ہوتا تو پھر جو ہے مجھے کیا ملتا. پھر وہ ساری کوششیں جو آپ سب اپنی دنیا میں کرتے رہتے ہیں اپنے آپ کو صبح سے لے کر کے رات تک کے جو بھی دن آپ گزارتے ہیں اللہ کے لیے جو کوشش کرتے ہیں اپنے بچوں کے لیے اپنے ماں باپ کے لیے اپنے بھائی بہنوں کے لیے اور اپنے لیے سب جو ہے جو جتنی بھی انسان اپنے لیے کوشش کرتا ہے ان سب کو وہ یاد کرے گا کہ اس نے کیسے اپنے
رکھا، گھر میں اپنے مزاج کو ٹھنڈا رکھ کے گھر میں سکون بنائے رکھا، یا پھر اس نے کیسے اپنے گھر کو جو ہے چلایا، اور پھر اللہ کے حکم سے اس نے زندگی جو ہے اپنی اچھے کاموں میں صرف کی، اور جو کچھ بھی اس نے دنیا میں صبر کے ساتھ وقت گزارا ہوگا، جو بھی غم تکلیف میں وقت گزارا ہوگا، اس کو یاد کرے گا، جس کے لیے وہ اپنی سوچ جو ہے دوڑاتا تھا کہ میں جو ہے کیسے جو ہے میں اس غم سے باہر آؤں، کیسے جو ہے میں جو ہے اپنی میری زندگی میں کیسے سکون آ جائے، اور صبر کرنا جو ہے مشکل ہو رہا ہو، ان سب کو کیا کرے گا، اس وقت یاد کرے گا۔ جس کے پیچھے جو ہے اس کا دل تھا، اس کو بھی یاد کرے گا کہ جس کے پیچھے اس کا دل لگا رہا۔ دل جو ہے نا بہت ہمارا مین پارٹ ہے، ہماری قیامت کے دن کے لیے ہمارا دنیا میں رہتے ہوئے ہمارا دل جو ہے نا بہت ہی مین پارٹ ہے ہماری زندگی کے لیے، کہ اگر جو ہے ہم نے اپنے دل کو بنا لیا، اپنے دل کو جو ہے ہم نے تیار کر لیا نا، تو پھر تو ہمارے لیے بہت ہی بہترین جو ہے اس کے لیے دنیا میں بھی ہمارے لیے سکون ہے، اور آخرت میں بھی ہمارے لیے سکون ہے۔ جس کے پیچھے جو ہے ہم بھاگتے رہے، جس کے پیچھے وہ بھاگتا رہتا تھا دنیا میں، ہم سب انشاءاللہ اس چیز کا جائزہ لیں، سب اپنا اپنا محاسبہ کریں کہ ہم نے جو ہے اس دنیا میں ہم کس چیز کی کوشش کر رہے ہیں، اور ہم اس دنیا میں کس چیز کی محنت کر رہے ہیں۔ دوسری چیز، اس دنیا میں ہم سب کس چیز کے پیچھے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، اور ہم کن چیزوں کے پیچھے جو ہے لگے ہوئے ہیں۔ ان سب چیزوں کو جو ہے محاسبہ کریں، اپنے اپنے آپ کو چیک کریں کہ ان سب جگہوں پہ ہم کہاں ہیں، کیونکہ اس وقت پر ہم یہی ساری چیزیں یاد کریں، اور ہمارا دل آج سے ہے کس کے پیچھے لگا ہوا ہے، کس کے پیچھے جو ہے ہم بھاگتے رہتے ہیں۔ ان سب چیزوں کو جو ہے ہم کیا کریں گے، یاد کریں گے کہ وہ ساری چیزیں کیا تھیں، مقصد کیا تھا، یہ بھی سوچیں گے کہ ہم اس وقت جو ہے وہ ہمارا مقصد کیا تھا، ہم یہ سب کیوں بھاگ دوڑ کر رہے تھے، کیوں پیچھے تھے، ہم کیا نیت لے کر کے چل رہے تھے، ہماری دنیا میں کیا منزل تھی، کیا ہماری زندگی میں جو ہے وہ گولز تھے۔ ان ساری چیزوں کا محاسبہ ہمیں کرنا ہے کہ ہمارا مقصد کیا ہے، ہماری نیت کیا ہے، ہماری منزل کیا ہے، اور ہماری زندگی کے گولز کیا ہیں، ہم کیا چاہتے ہیں۔ جب یہ ساری چیزیں ہم اس دن یاد کریں گے، تو کیوں نہ آج ہم ان سب پر ان سوالوں پر جو ہے محنت کر لیں، کہ جب وہ اپنے اعمال نامے کو دیکھے گا تو سوچے گا کیا زندگی جی تھی، کیا منزل بنائی تھی، کیا گول بنائے تھے، وہ تو یہاں پر کچھ فائدہ ہی نہیں دیے، وہ تو آخرت میں کچھ کام ہی نہیں آئے، کچھ نظر ہی نہیں آ رہا اس سے مجھے۔ منزل جو ہم نے طے کر رکھی تھی اپنی دنیا کے لیے، وہ آج کوئی منزل کا کوئی حصہ یہاں پر ہمیں نظر ہی نہیں آ رہا ہے۔ اور نیتیں بھی جو کری تھیں وہ کیا تھیں، لوگوں کے لیے نیتیں کری تھیں، دنیا کے لیے نیتیں کری تھیں، کاش ہم نے اپنے اللہ کے لیے نیت کری ہوتی، کاش اللہ کے لیے کی ہوتی صرف، تو آج جو ہے وہ مجھے یہاں سامنے نظر آتی یہ ساری چیزیں۔ اور اگر کسی نے اپنے مقصد، اپنا گول جو ہے آخرت بنا لیا ہے، اپنے ہر کام کو اپنے سر سے لے کر کے پیر تک کی جتنی بھی چیزیں ہم پہنتے، اوڑھتے، کھاتے، پیتے، چلتے پھرتے، کھاتے اور استعمال کرتے ہیں، بولتے ہیں، سنتے ہیں، کہتے ہیں، ہر چیز اگر میری آخرت کے حساب سے ہو رہی ہے تو پھر کیا ہے، کامیابی ہی کامیابی ہے، پھر تو وہ کامیاب ہو گیا، پھر وہ کامیاب ہوگا۔ اور اگر صرف وہ جو ہے دنیا ہی کی دوڑ تھی تو انسان اس پر کیا ہوگا، افسوس کرے گا اس دن بس۔ تو آج ہی ہم سب کیا کریں، اس پر اپنا محاسبہ کر لیں انشاءاللہ۔ آیت نمبر 36، وبود ذتی، اور کھول دی جائے گی، ظاہر کر دی جائے گی، الجحیم و جہنم لمن یرا، واسطے اس کے جو دیکھتا ہو، اور ہر دیکھنے والے کے سامنے جہنم ظاہر کی جائے گی۔ یعنی اس دن جو ہے انسان کیا بتا رہے ہیں کہ ہر دیکھنے والے کے سامنے جہنم جو ہے وہ ظاہر کی جائے گی۔ آج ہم کو کتابوں میں اور حدیثوں میں اور قرآن میں، اللہ کی کتاب میں سب بتایا جا رہا ہے، کل کو کیا ہوگا، سامنے ظاہر کی جائے گی کہ دیکھو جو تپش بتائی تھی، جو گرمی بتائی تھی، جو سزائیں بتائی تھی، جو کچھ بھی کہا تھا، آج بھی تمہارے سامنے، آج تمہاری نظر کے سامنے ہے۔ آیت نمبر 37، فَأَمَّا، تو رہا من، وہ جس نے طغیٰ، سرکشی کی، تو جس شخص نے سرکشی کی ہوگی، یعنی کفر ہوا، گناہوں میں حد سے جو ہے اس نے اپنے آپ کو گزارا ہوگا، گناہوں میں جو ہے اپنے آپ کو گزارا ہوگا، تو پھر کیا ہوگا، اس کو جو ہے وہ سب کچھ اس کے سامنے دکھا دیا جائے گا کہ تم نے جو ہے دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کو لے کے چلے تھے، اور پھر یا پھر دنیا کو لے کے چلے تھے۔ اگر دنیا کو لے کے چلے تھے تو لو دیکھو یہ تمہارے سامنے
जहन्नम जो है वो जाहिर कर दी गई है। ये है वो जगह जो तुम दुनिया में करते आए। जिसने सरकशी की यानी अल्लाह का हुक्म नहीं माना और अपना सर उठाया कि नहीं मेरी अक्ल ज्यादा है, मेरी अक्ल ज्यादा है, मैं ज्यादा सही सोच रहा हूँ, यानी अल्लाह का हुक्म नहीं माना, अपना अपनी जो है चलाई कि नहीं मेरे ये चीज में ज्यादा सही है, ये ज्यादा अच्छा है। तो कुरान क्या है, 1400 साल पहले की जो है इसमें सारी बातें हैं। वो किताब है जो, तो जो शख्स सरकशी दिखाए, तकब्बुर करे और इस किताब के सामने यानी कुरान अपने रब के सामने ना झुके तो उसका ठिकाना क्या है, जहन्नम है ना, जहन्नम ही है। तो दुनिया की जिंदगी को जो है उसने क्या करी, तरजीह दी, तो उसके लिए क्या है, उसका ठिकाना जहन्नम है। आयत 38 वआसरात और तरजीह दी अल हयाता जिंदगी को अब दुनिया दुनिया की, और दुनियावी जिंदगी को तरजीह दी होगी, और दुनियावी जिंदगी को उसने हमेशा आगे रखा होगा। इसीलिए अल्लाह ताला कहते हैं दुनिया जो है वो दिल लगाने की जगह नहीं, दुनिया से दिल ना लगाओ। चाहे कितना ही खूबसूरत मंजर दिख रहा हो, चाहे कितनी ही खूबसूरत चीजें सामने दिख रही हो, लेकिन फिर भी दुनिया में ना खो जाओ, दुनिया में ना डूब जाओ, आखिरत को याद रखो, क्योंकि शैतान का काम ही यही है कि हमको दुनिया को जो है ज्यादा जो है तरजीह दिलाना, उसका जो है उसकी मोहब्बत जो है हमारे दिल में लाना। आयत नंबर 39 फ़इन्ना तो बेशक अल जहीम जहन्नम ही किया वो अलमअवा ठिकाना होगी, और उसका ठिकाना जहन्नम ही है। फिर जिसने दुनिया से दिल लगा लिया उसका ठिकाना जहन्नम ही है। हर चीज अल्लाह बता रहे हैं, फिर किस चीज का हम जाके अल्लाह से सिफारिश करेंगे, फिर हम किसकी जो है सिफारिश करवाएंगे और अपने लिए अजाब को कम करवाएंगे। क्योंकि हर चीज जब हम कहते हैं आम किसी को कि हमने बता दिया था उसके बाद भी गलत किया, तो कैसा होता है, इंसान को ज्यादा गुस्सा आता है कि बताने के बाद भी गलत किया। तो उसी तरह से सोचे अल्लाह को तो गुस्सा नहीं आता होगा हमारे पर, सब कुछ बता दिया है उसके बाद भी हमारे बंदे जो है वो कहाँ हैं, किस रास्ते को जा रहे हैं। मैं बार बार उनको पलट करके क्लासेस से लाता हूँ, मैं बार बार उनको अपने बंदों को जो है इस रास्ते पे लाता हूँ, उनके कानों में जो है कुरान की आयतों को सुनने की तौफीक देता हूँ, के मायनों को समझने की ऐसे क्लासेस से जोड़ता हूँ, ऐसी सोबत से जोड़ता हूँ कि फिर वो जो है क्या करें, अपना ठिकाना जहन्नम ना बना लें। तो इसमें आयत नंबर 39 में यानी दुनिया की जिंदगी जो है वो तरजीह देना, यानी उसको जो है आगे रखना। इसके पीछे क्या है, अपनी ख्वाहिशात के पीछे दौड़ना, अपनी ख्वाहिशात के पीछे दौड़ना। हर वो चीज ख्वाहिशात से, हमेशा पिछले क्लासेस में कहते हैं ख्वाहिशात में से जो भी आपका दिल कर रहा हो ना, हर वो उस चीज को ना कर लिया करें। बहुत से ख्वाहिशात पर सब्र कर लिया करें। बहुत कुछ जो है खाने पीने पहनने खरीदने, बहुत सारी जो है ख्वाहिश होती हैं, लेकिन कुछ ख्वाहिशों पर सब्र कर लिया करें सिर्फ अल्लाह के लिए। और फिर उस हिसाब को याद कर लिया करें कि जितनी ख्वाहिशात को हम फॉलो करेंगे, लेके चलेंगे, जितनी सारी पूरी करेंगे, उसका असर क्या होगा कि हमारा हिसाब भी उतना ही लंबा होगा। जिस तरह से इंसान के पास उसकी ख्वाहिशात और उसके साजो सामान होगा, उसका हिसाब उतना ही लंबा होगा। यानी जैसे एक एक गठरी करके जो है सामान रखा जाए, तो अगर एक एक को खोल के देखा जाए तो कितना टाइम लगता है ना, और अगर एक ही हो और उसको खोल के देखना हो तो कितना कम टाइम लगेगा। तो इसी तरह से हमारी जिंदगी का सामान होना चाहिए, इसी तरह से हमारी ख्वाहिशात भी होनी चाहिए कि बस वो हमारा हिसाब जो है वो लंबा ना करे। हम कुछ ख्वाहिशात पर इंशाल्लाह सब्र करने वाले बने। हर वो चीज जो दिल चाह रहा हो पहनने का, खरीदने का और खाने का, और वो जो भी ख्वाहिशात हों उस पर इंशाल्लाह सब्र किया करेंगे। हर चीज जो है पूरी नहीं कर लिया करेंगे, उस हिसाब को याद रखेंगे कि जिस दिन अल्लाह हमसे हिसाब लेंगे। और फिर क्या है, अल्लाह की नाफरमानी करना। दुनिया में दुनिया को जो है ज्यादा तरजीह देने से इसमें हम क्या करते हैं, अल्लाह की नाफरमानी करते हैं और उसका इनकार करना, और अल्लाह के अहकामात को ना मानना, अल्लाह के हुक्मों को ना मानना। जब दुनिया से ज्यादा मोहब्बत होगी यानी दुनिया वालों से मोहब्बत होगी, फिर उनको भी फॉलो करेंगे, फिर उनके साथ भी इंटरेक्ट करेंगे, फिर बर्थडे पार्टीज भी अटेंड करेंगे, फिर अल्लाह को नाराज भी करेंगे, है ना। अल्लाह ने मना किया जिन चीजों को, फिर वो भी करेंगे, फिर बर्थडे भी विश करेंगे लोगों को खुश करने के लिए, फिर लोग नाराज हो जाएंगे, शिकायत करेंगे कि हमने बर्थडे विश नहीं किया, हमारी बर्थडे में नहीं आए।
یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ احکامات کو نہ ماننا، لوگوں کو خوش رکھنا، لوگوں کو راضی رکھنا، لیکن یہی لوگ جو ہیں آپ کو ایک نیکی بھی نہیں دیں گے، الٹے گناہ آپ کے اوپر لگ جائیں گے قیامت کے دن۔ تو انسان کو جو ہے یہ ساری چیزیں کیا کرتی ہیں؟ برے انجام کی طرف لے جانے والی ہے ہر چیز۔ تو انشاءاللہ ہم سب جو ہے اس پر محنت کریں گے۔ آیت نمبر 40، وہ اما اور رہا من وہ جو خوفا ڈرا مقام کھڑے ہونے سے ربی اپنے رب کے سامنے بنا، اور روکا اس نے النفسا نفس کو آنی سے الہوا خواہشات سے۔ ہاں، جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا ہوگا، اپنے نفس کو خواہشات سے روکا ہوگا۔ بے شک دیکھیں اب یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ اگر میں نے گناہ اور اللہ کی نافرمانی کی تو مجھے اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اس بات کو ہم کو ہمیشہ جو ہے وہ کیا کرنا ہے؟ اپنے آپ کو تو انشاءاللہ ہم کو کیا کرنا ہے؟ اس سے اپنے لیے اپنے لیے اس کو جو ہے سمجھنا ہے کہ ہمارے لیے آیت نمبر 40 میں کہ ہم نے ہاں جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا ہوگا اور اپنے نفس کی خواہشات سے اس نے اپنے آپ کو روکا ہوگا۔ یہ دیکھیے یہاں پر آیا کہ خواہشات سے روکنا، دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ جس نے خواہشات سے روکا ہوگا، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنے نفس کو ہر جو چیز ہمارا دل چاہ رہا ہے کرنے کا، اس کو جو ہے کر نہیں لینا ہے، اور ہمیں جو ہے صبر کرنا ہے اپنے نفس کو۔ اللہ کی نافرمانی دیکھنی ہے کہ اللہ کی نافرمانی تو ہم نہیں کر رہے، اس سے انشاءاللہ اپنے آپ کو بچانا ہے، اور کوشش کرنی ہے کہ ہم اللہ کو ناراض کرنے والے نہ بنیں۔ سب سے زیادہ جو ہم دنیا میں رہ کر کے کام کرتے ہیں نا، وہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کو ناراض کرتے ہیں۔ دنیا میں اگر ہم کسی کو ناراض کر دیں تو کیا ہوتا ہے؟ ہمیں بہت زیادہ فکر ہوتی ہے کہ وہ ہم سے ناراض ہو گئے، لیکن ہم دنیا میں رہتے ہوئے اپنے اللہ کو اتنا زیادہ ناراض کرتے ہیں نا، اور ہم کو معلوم ہی نہیں، ہم اس پر غور ہی نہیں کرتے کہ ہمارے اللہ جو ہے وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اور اس سے کیا ہو رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض نہ ہو جائے ہم سے۔ ہم کو اس بات کی فکر ہوتی ہے۔ انشاءاللہ ہم سب اس بات کو اپنی زندگی میں لائیں گے۔ جس طرح ہم دنیا والوں کی ناراضگی سے پریشان ہو جاتے ہیں کہ وہ ہم سے بات نہیں کر رہی ہیں، وہ ہم سے ٹھیک سے بول نہیں رہی ہیں، وہ بول تو رہی ہیں لیکن اچھے سے نہیں بول رہی ہیں، ہے نا، ہم سیٹسفائیڈ نہیں ہوتے ہیں، تو ہم کو انشاءاللہ اس پر بھی محنت کرنی ہے کہ ہم کہیں اپنے اللہ کو ناراض کرنے والے نہ بنیں۔ میرا اللہ تو مجھ سے ناراض نہیں۔ تو انشاءاللہ ہم سب جو ہے جیسے رمضان میں کوشش کر رہے ہیں نا اپنے اللہ کو راضی کرنے کی، اسی طرح سے انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے آفٹر رمضان کے بعد بھی اپنے آپ پر محنت کریں گے انشاءاللہ۔ اسی طرح سے تہجد پڑھنے کی، قرآن کی تلاوت کرنے کی کوشش کریں گے، اپنے آپ کو بہترین مسلمان، بہترین انسان جیسے آپ آج ہم سب اپنے اپنی جگہ اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے لگے ہوئے ہیں۔ عام دنوں میں بھی اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ جو بندہ جو ہے رمضان میں زندگی گزارتا ہے نا، وہ زندگی صرف رمضان میں ہی نہیں ہے، وہ زندگی رمضان کے بعد بھی ہے۔ لیکن ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ ہم صرف رمضان میں وہ ایک مہینہ زندگی گزارتے ہیں، لیکن رمضان کے بعد ہم واپس اپنی جگہ آ جاتے ہیں۔ تو اب کی بار اس رمضان ہم کو اس بات کا ارادہ کرنا ہے انشاءاللہ کہ ہم سب کوشش کریں گے کہ رمضان کے بعد بھی ہم وہی زندگی جئیں جو زندگی ہم اس ایک مہینے میں جی رہے ہیں، صبر کے ساتھ، ہر وہ چیز جو دل چاہ رہا ہے وہ نہیں کر رہے ہیں، اپنے آپ کو ریمائنڈ کروا رہے ہیں کہ نہیں ہمارا روزہ ہے، روزے سے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے آفٹر رمضان بھی اپنے اوپر محنت کریں گے، اسی طرح سے قرآن کی تلاوت کو لے کے چلیں گے، قرآن کو اپنے ساتھ رکھیں گے، جیسے آج ہمارے ساتھ ہماری تسبیحات ہیں، ہمارا قرآن ہمارے ساتھ رہتا ہے ہمیشہ، اور اسی طرح سے ہم بھی اپنے رات میں نہیں رکھیں گے واپس، اس کو انشاءاللہ اپنے عمل میں لائیں گے۔ جو کچھ ہم سن رہے ہیں اس کو انشاءاللہ سمجھیں گے، سیکھیں گے، اور عبادت میں جس طرح آج ہم ترقی کر رہے ہیں، انکریز ہو رہے ہیں رمضان میں، اضافہ کر رہے ہیں اپنی نیکیوں میں، اسی طرح رمضان کے بعد بھی انشاءاللہ کریں گے۔ تو دنیا میں جو ڈرتا رہا ہوگا اور اپنے نفس کو جو ہے اس نے خواہشات سے روکا ہوگا، وہ کیا ہوگا؟ اس کے لیے پھر کیا ہے؟ کامیابی ہے۔
کہ اس نے دنیا میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو کیا کرا، اللہ سے بچائے، اللہ کی نافرمانی سے بچائے رکھا، اور اس بات کی فکر رکھی کہ کہیں جو ہے مجھ سے جو ہے اللہ ناراض نہ ہو جائے، اور اس نے جو ہے اپنی خواہشات کو قابو میں رکھا۔ آیت نمبر 41، فَإِنَّا تو یقیناً الجنت، جنت ہی ہے وہ، المأویٰ ٹھکانہ ہوگی، تو اس کا ٹھکانہ جنت ہی ہے۔ پچھلی آیت میں جہنم کا بتایا جا رہا تھا کہ جہنم دکھائی جائے گی، ظاہر ہو جائے گی، اس کی پچھلی آیت میں جنت کا بتایا۔ اتنی خوبصورت جو ہے اللہ تعالیٰ نے کتاب میں ہر آیت کو ہمارے لیے جوڑ جوڑ کر ہمیں سمجھانے کے لیے بتایا کہ تو اس کا ٹھکانہ جنت ہی ہے۔ تو پھر ہم سب کو تو چاہیے نا، ہمیں سے کوئی بھی ایسا نہیں جو کہے کہ نہیں مجھے نہیں چاہیے، ہر ایک کو چاہیے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو پہنچائیں، جتنے بھی آج جمع ہیں ہم سب کو اللہ تعالیٰ جنت انشاءاللہ پہنچائیں۔ آیت نمبر 42، یسألونک، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، عن بارے میں، الساعتی، قیامت کے، ایانہ، کب ہے، اور ساعت، ٹھہرنا اس کا، لوگ آپ سے قیامت کے واقع ہونے کا وقت دریافت کرتے ہیں، یعنی قیامت کب واقع ہوگی، کب آئے گی، کب قائم ہوگی۔ جس طرح کشتی جو ہے اپنے آخری مقام پر پہنچ کر جو ہے لنگر انداز ہوتی ہے، یعنی ایک مقام پر پہنچ جاتی ہے، اسی طرح قیامت کے واقعی کا صحیح وقت جو ہے کیا ہے، یہ سوال کرتے ہیں۔ آیت 43، فیما، کس فکر میں ہے، انتا، تو، من، سے، ذکرہا، اس کے ذکر سے، آپ کو اس کے بیان کرنے سے کیا تعلق، آپ کو اس کے بیان کرنے سے کیا تعلق، سوال ہے، یعنی آپ کو اس کی بابت یقینی علم نہیں ہے، اس لیے آپ کا اس کو بیان کرنے سے کیا تعلق، اس کا یقینی علم تو صرف اللہ ہی کے پاس ہے۔ اسی طرح سے ہم سے بھی جو ہے کہا جاتا ہے کہ زیادہ سوالات کہ ایسا کیوں ہے، ایسا یہ ہے، وہ ہے، ہمیں جو ہے وہ زیادہ جو ہے اپنے دماغ میں وسوسے نہیں لانا چاہیے۔ شیطان پھر کیا کرتا ہے، پھر وہ حملہ کرتا ہے، تو ہمیں جو جیسا اللہ نے ہمیں قرآن میں بتا دیا گیا، ہر چیز کو اس طرح سے اپنے دل میں لے لینا ہے انشاءاللہ۔ تو یہاں پہ وہی بتا رہے ہیں کہ یہ تو علم جو ہے وہ کیا ہے، صرف اللہ ہی کے پاس ہے۔ یہ علم جو ہے صرف کس کے پاس ہے، صرف اللہ ہی کے پاس ہے۔ آیت نمبر 44، اِلیٰ ربک منتہاہا، اِلیٰ، طرف، ربک، تیرے رب کی، منتہاہا، اس کی انتہا ہے، یعنی اس کے علم کی انتہا تو اللہ ہی کے، اللہ خوب جاننے والے ہیں، اللہ بے شک خوب جاننے والے ہیں، خوب جو ہے دیکھنے والے ہیں اللہ تعالیٰ کس طرح سے ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز جو ہے وہ کھول کھول کر بیان کر دی، بتا دی ہے ہم کو، اور ہر چیز اللہ جانتے ہیں، جو چیزیں ہمیں لگ رہی ہوتی ہیں کہ یہ ہمارے لیے صحیح ہیں، وہ بھی جو ہے کیا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہوتے ہیں کہ ہمارے لیے جو ہے کیا صحیح ہے اور کیا نہیں صحیح ہے۔ تو ہمارے جو بھی زندگی ہے، ہمارے جو بھی دعائیں جو ہیں دیر سے قبول ہوتی ہیں، وہ سب کیا ہیں، اللہ کے حکم سے ہیں، اور اللہ ہی جانتے ہیں کہ اس میں میرے لیے خیر ہے۔ جو بھی چیزیں اللہ نے دنیا میں ہمیں نہیں دی ہیں، اس میں بھی اللہ جانتے ہیں کہ اس میں میرے لیے خیر ہے، اور اس کا آ جانا اور ان دعاؤں کو قبول ہو جانا میں میرے لیے وبال ہے۔ تو ہم بھی جو ہے مطمئن تھوڑا سا صبر کر لیا کریں کہ ہم جو ہے اپنی اللہ کے اس وقت کا انتظار کیا کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو کیا کرتے ہیں، اپنے بہترین وقت پر جس میں ہمارے لیے خیر ہوتی ہے اس وقت کے لیے ہمیں قبول کرتے ہیں، اس وقت پہ قبول کرتے ہیں۔ تو بہت ساری دعائیں ہوتی ہیں، اس کو جو ہے ہم سوچتے ہی رہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں، ہم کب سے مانگ رہے ہیں، یہ ہو ہی نہیں رہا ہے۔ تو آپ دیکھیں اس کے پیچھے جو ہے سمجھنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا وقت مقرر کر رکھا ہے، کب کس کو کیا دینا ہے، کب کس کے لیے کیا صحیح ہے، تو پھر جو ہے اس کے پیچھے پریشان نہ ہو، اس صحیح وقت کا انتظار کریں انشاءاللہ۔ کیونکہ بہت ساری دعاؤں سے جو ہماری اللہ سے امید ٹوٹتی ہے، ہمارا جو اللہ کی طرف رجحان ہوتا ہے، ہم کیا کہتے ہیں، ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، ہم دعائیں مانگ رہے ہیں، لیکن قبول ہی نہیں ہو رہی، ہم تو مانگ رہے ہیں اللہ سے، ہم تہجد بھی پڑھ رہے ہیں، یہی تو آپ کی آزمائش ہے، یہی تو اللہ آپ کو آزما رہے ہیں، یہ تہجد پڑھنے کے بعد بھی اور
نمازیں پڑھنے کے بعد بھی اور آنکھوں میں آنسو آ جا کے آنے کے بعد دعائیں مانگنے کے بعد بھی میں دعائیں نہیں قبول کرتا ہوں، دیکھیں میرے بندے کیا کرتے ہیں، دیکھیں اس کا کتنا میرے اوپر بھروسہ ہے، کتنی امید ہے۔ یہی تو ساری آزمائش ہے چھوٹی چھوٹی جو ہمارے ساتھ آتی رہتی ہے۔ تو انشاءاللہ ہم سب جو ہے اپنی دعاؤں کو یقین رکھیں گے کہ یہ اللہ سے دعا مانگے نا تو اس طرح سے کہ اللہ تعالیٰ آپ میری اس دعا کو قبول کر لیجئے، اللہ تعالیٰ میری یہ دعا سن لیجئے اور اس کو بہترین خیر بنا کر کے میری زندگی میں دیجیے۔ ہمیں اللہ سے اپنی دعائیں جو ہے اس طرح سے مانگنی ہے کہ خیر بنا کے دیجیے۔ آپ دعا مانگ رہے ہیں سچ ہو جائے، پھر کیا ہو اس کام کو ہونے کے بعد، اس مسئلے کو ہونے کے بعد، آپ کی دعا قبول ہونے کے بعد پھر آپ کے لیے مشکل آ جائے، صحت کا معاملہ، کسی کے ساتھ رزق کا معاملہ، کسی کے ساتھ کوئی حادثہ ہو جائے، پھر تو اللہ بے شک خوب جانتے ہیں لیکن ہم نہیں جانتے۔ آیت 45 انما بے شک انتا تو منذرو خبردار کرنے والا ہے، من اس کے جو یخشا ڈرتا ہو اس سے، آپ تو صرف اس سے ڈرتے رہنے والوں کو آگاہ کرنے والے ہیں، آپ تو صرف اس سے ڈرتے رہنے والوں کو آگاہ کرنے والے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ آپ کا کام صرف کیا ہے، آپ کا کام صرف انداز ہے ڈرانا، نہ کہ غیب کی خبریں دینا، جن میں قیامت کا علم بھی ہے جو اللہ نے کسی کو بھی نہیں دیا، یہ صرف کس کو ہے، صرف اللہ کو ہے۔ آیت نمبر 46 کأنہم گویا کہ وہ یوما جس دن یرونہا وہ دیکھ لیں گے اس کو تو کہیں گے گویا کہ لم نہیں یلبسو وہ ٹھہرے الا مگر عشیتن شام کے وقت، او یا ضحاہا اس کی صبح، جس روز یہ اسے دیکھ لیں گے تو ایسا معلوم ہوگا کہ صرف دن کا آخری حصہ یا اول حصہ ہی دنیا میں رہے ہیں، یعنی اس دنیا میں پورا ایک دن بھی نہ رہے، دن کا پہلا حصہ یا دن کا آخری حصہ ہی صرف دنیا میں رہے ہیں، یعنی دنیا کی زندگی انہیں اتنی جو ہے وہ کم معلوم ہو رہی ہوتی ہے کہ شاید جو ہے دنیا میں پورا ایک دن بھی نہ رہے ہیں یا پھر دن کا پہلا حصہ یا دن کا آخری حصہ ہی صرف دنیا میں رہے، اس طرح سے۔ تو سورہ نازعات جو ہے الحمدللہ ہماری کمپلیٹ ہو گئی ہے آج، تو اس میں جو ہے ہمارے لیے کیا ہے، آیت نمبر 41 میں دیکھیے، ابھی ہم سب نے یہاں پہ دیکھا کہ تو اس کا ٹھکانہ جنت ہی ہے، اس پر بات کرتے ہیں کہ جنت کا اس کا ٹھکانہ جنت ہی ہے، تو جنت میں جانے کے لیے ضروری کیا ہے، جنت میں جانے کے لیے کیا ضروری ہے، ہم کو اس کو پوائنٹ نوٹ کرنا ہے، انشاءاللہ آپ سب اپنے پاس نوٹ کریں کہ جنت میں جانے کے لیے کیا ضروری ہے۔ جنت میں جانے کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنا، سب سے پہلا کیا ہے کرنے کا کام، ہمیں اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنا ہے۔ ہم سب کیا ہیں یہاں پہ پریکٹسنگ مسلمات ہیں، ہم سب سیکھنے کے لیے جو ہے نا، تو ہم کو جو کس چیز پر سیکھنا ہے، جنت کیسے جایا جائے، جنت میں جانے کے لیے کیا ضروری ہے، جس طرح سے ہم ایک کمپٹیشن میں جڑنے کے لیے یا پھر کسی کسی کو جو ہے کوئی چیز میں پارٹیسپیٹ کرنا ہو تو وہ جو ہے اس میں دیکھتا ہے کہ ہمیں اس پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے ہمیں کن چیزوں کی ضرورت ہے، ایک کاپی کی ضرورت ہے یا نہیں ہے، پین پینسل، کیا کن چیزوں کی ضرورت ہے، تو وہ سب چیزیں دیکھ کر کے کیا کرتا ہے، اس کو جو ہے اس کی تیاری کرتا ہے۔ تو ہم کو بھی کیا کرنا ہے، جو جنت جانا ہے اس کے لیے ہمارے لیے کیا ضروری ہے، اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنا۔ تو ہم سب کیا کریں گے، انشاءاللہ اپنی خواہشات کو کنٹرول کریں گے، اپنے نفس کو کنٹرول کریں گے۔ دوسرا کیا ہے ہمارا، اپنے نفس کو کنٹرول کریں گے انشاءاللہ۔ اپنے نفس کو کیسے کنٹرول کرنا ہے، نفس کو اس طرح سے کہ ہمارا دل کر رہا ہے کچھ کرنے کا لیکن اللہ کا حکم نہیں ہے، اس کو ہم چھوڑ دیں گے کہ ناٹ الاؤڈ، مجھے اجازت نہیں ہے۔ اپنے دل کو نا اس طرح سے ریمائنڈ کرائیں، اپنے آپ سے اس طرح بات کریں گے، نہیں مجھے اجازت نہیں ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا میرے پیرنٹس نہیں، میرے گھر میں الاؤڈ نہیں، مجھے اجازت نہیں ملے گی، اسی طرح سے ہم بھی کیا کریں گے، اپنے اوپر کنٹرول بنائیں گے کہ نہیں میرے اللہ کی اجازت نہیں، نہیں مجھے الاؤڈ نہیں، اس طرح سے انشاءاللہ ہم کنٹرول کریں گے۔ اور اپنے نفس کا تزکیہ کرنا، یعنی ہم اپنے نفس کو دیکھیں گے، اپنا محاسبہ خود کریں گے، ہماری کہاں پہ کمیاں ہیں، ہماری کہاں پہ غلطیاں ہیں، کہاں پہ ہم سے جو ہے کمی ہوتی ہے، چاہے وہ ہمارے اوپر ہو، چاہے وہ بچوں کے ساتھ معاملات کے وقت ہو، اپنے آپ کو دیکھیں گے کہ ہماری کہاں سے کمی ہو رہی ہے۔ بعض حکماء کہتے ہیں کہ جب آپ کوئی درست کام کرنا چاہیں تو اپنی خواہش کو پہچان کر اس کی جو ہے مخالفت کریں،
یعنی تمام اعمال میں سب سے افضل عمل خواہش کی کیا ہے؟ مخالفت کرنا ہے۔ یعنی انسان یہ دیکھے کہ کیا میں صرف اپنے نفس کی سیٹسفیکشن کے لیے کام کر رہی ہوں یا اللہ رب العزت کی خاطر یہ کر رہی ہوں۔ تو یعنی ہم کو انشاءاللہ ایسے تزکیہ کرنا ہے، ایسے محاسبہ کرنا ہے کہ ہم کوئی بھی کام کچھ بھی پڑھیں تو دیکھیں جس چیز میں بھی ہم انوالو ہوں تو کہ ہم جو ہے اپنی نفس کی سیٹسفیکشن کے لیے کر رہے ہیں یا پھر ہم اپنے رب کی خاطر کر رہے ہیں۔ یعنی صرف وہی اچھے اچھے کام نہ کریں جن کو آپ کا دل چاہتا ہو اور باقی وہ چھوڑ دیں جن کو آپ کا دل نہیں چاہتا، بلکہ اللہ کا قرب عطا کریں۔ اللہ کا قرب جو ہے عطا کرنے والے، اللہ کے قریب ہونے، اللہ کی محبت پانے والے جو ہے وہ سارے کام کریں جو ہے آپ کا دل چاہتا بھی ہو یا نہ بھی چاہتا ہو۔ جب ہم ڈے بائی ڈے جو ہے سدھر رہے ہوتے ہیں نا، ہمارے اندر سدھار آ رہا ہوتا ہے، اسی طرح سے دیکھیں اللہ کو ہم پر کتنا پیار آ رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے کتنا راضی خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ میری بندی جو ہے دن بھر اور ڈے بائی ڈے جو ہے اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی بہت زیادہ کوشش کر رہی ہے۔ اور کہیں حد تک کہ اپنے اگر ہم خود اپنا محاسبہ کریں تو پچھلی زندگی کو اگر ہم دیکھیں اور آج کا دن اگر ہم دیکھیں تو ہم بہت ساری چیزیں لکھ سکیں گے کہ پہلے ہم یہ کیا کرتے تھے اور آج ہم یہ کرتے ہیں۔ پہلے ہم یہ کچھ گناہ میں انوالو ہوتے تھے، پہلے ہم ایسے کپڑے پہنتے تھے، پہلے ہم ایسے بولا کرتے تھے، پہلے ہم قرآن کو ایسے پڑھا کرتے تھے، پہلے ہم ایسے تسبیحات کو دیکھا اور پڑھا کرتے تھے، ہر چیز میں پہلے ہم ایسے عبایا پہنا کرتے تھے، آج ہم ایسے عبایا پہنتے ہیں۔ پہلے ہم ایسے اپنے آپ کو ڈھک کے باہر نکلا کرتے تھے، کھول کے ایسے باہر جایا کرتے تھے، اور آج ہم جو ہے ایسے اپنے آپ کو بالکل پیک کر کے ایک قیمتی جیسے ایک کوئی کھانے کی چیز ہوتی ہے اس کو پوری طرح سے ڈھکا جاتا ہے کہ کہیں سے وہ گر نہ جائے، کہیں کہ اس کے اوپر کوئی انسیکٹ جو ہے نہ آ جائے، کوئی اس کے اوپر کیڑا نہ بیٹھ جائے، کوئی جو ہے اس کے اوپر دھول نہ آ جائے، کھانے کی چیز کو بہت اچھے سے جو ہے۔ اور ہم کھانا بھی کیا پسند کرتے ہیں؟ جو پیک چیز ہوتی ہے، جو کھلی چیز ہوتی ہے اس کو کوئی اہمیت بھی نہیں دیتا اور کوئی پسند بھی نہیں کرتا۔ تو ہم کو انشاءاللہ کیا کرنا ہے؟ اپنے آپ کو ڈھانکنے والا بننا ہے، یعنی اپنا فل جو ہے اپنی باڈی کو کورڈ کرنا ہے، کیونکہ ہم سب نے دیکھا ہے جہنم کی آگ جو ہے وہ کتنی بھڑکی ہوئی ہے، ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے۔ تو انشاءاللہ اس پر کیا ہوگا ہمارے لیے؟ اللہ کی جو ہے راضی ہونے، اللہ کا قرب جو ہے انشاءاللہ ہم سب کو ملے گا، ہم سب اللہ کے اور قریب ہوں گے۔ اور کچھ لوگ جو ہے نیکی کے کچھ کام کرتے ہیں لیکن وہ ان کی پسند اور چوائس کے ہوتے ہیں، اور تو دل چاہتا ہے کہ وہ یہ کریں اور پھر کبھی ان کا چوائس نہیں ہوتی ہے تو وہ ان کا دل چاہتا ہے کہ وہ نہ کریں۔ یعنی ہم کوئی بھی کام اگر کرتے ہیں تو اپنی پسند اور اپنی چوائس سے کرتے ہیں۔ جیسے بیماریوں کی عادت ہے، جیسے مثلا بیماروں کی عیادت ہے، غریبوں کی مدد ہے، تاجوں کی مدد، لیکن اگر انہیں نماز کی طرف بلایا جائے تو ان کا دل نہیں مانتا۔ اب لوگ بیماروں کی عیادت کے لیے جا رہے ہیں، غریبوں کی مدد کر رہے ہیں، تاجوں کی مدد کر رہے ہیں، لیکن اگر انہیں نماز کے لیے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ نے 5 وقت کی نماز پڑھی ہے تو وہ کیا ہو رہا ہے؟ ان کا دل ہی نہیں مانتا ہے، وہ جو ہے اس کے پیچھے محنت نہیں کر رہے ہیں کہ مجھے میرے لیے یہ بھی فرض ہے، اس کا حساب تو مجھے اللہ کو بھی دینا ہی ہے۔ ان کا تو جو ہے کیا ہے، یہ خواہشات نفس کی پھر کیا ہے، ان کو پیروی کرنا، ان کا دل نہیں ہے تو وہ نہیں پڑھ رہے۔ بظاہر ہم جسے بڑا نیک کام کہہ رہے ہیں لیکن حقیقت میں وہ اپنی مرضی، اپنی سیلف سیٹسفیکشن کے لیے کچھ کر رہے ہوتے ہیں، اس میں نیت خالص نہیں ہوتی ہے۔ تو اللہ کو جو چیز پسند ہے وہ یہ ہے کہ ہر کام اس کی رضا کے لیے کیا جائے، کیونکہ یہ نعمتیں اس کی دی ہوئی ہیں۔ تو دیکھیے اس چیز میں ہمیں کوٹ کرنا ہے کہ ہم کو یہاں پہ سمجھنا ہے کہ اللہ کو جو چیز پسند ہے وہ یہ ہے کہ ہر کام اس کی رضا کے لیے کیا جائے، کیونکہ یہ نعمتیں اسی کی دی ہوئی ہیں۔ بے شک جتنا بھی ہمارے پاس ساز و سامان ہے اور ہم خود ہمارے اعضاء اوپر سے نیچے تک ہمارے جو ٹھیک ٹھاک ہیں سب کس کے دیے ہوئے ہیں؟ سب اللہ کے دیے ہوئے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم سب جو ہے ان ساری چیزوں پر محنت کریں گے جو جنت میں لے جانے کے لیے ہمارے لیے ضروری ہے، کہ جس طرح ہم غریبوں کی مدد کرتے ہیں، محتاجوں کی مدد کرتے ہیں، اسی طرح سے ہم اپنی نمازوں کو بھی نہیں چھوڑیں گے اور قرآن کی تلاوت بھی نہیں چھوڑیں گے، قرآن کو روز جو ہے انشاءاللہ پڑھنے والے بنیں گے، اور اللہ نے جو ہمارے لیے فرض کر دیے ہیں ان سارے حکموں کو جو ہے انشاءاللہ لیتے ہوئے چلیں گے۔ آج کی کلاس یہیں پر اینڈ کرتے ہیں۔ الحمدللہ ہماری سورہ نازعات کمپلیٹ ہو چکی ہے۔
اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے لیے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اس رمضان کو ہماری زندگی کا سب سے بہترین رمضان بنانے میں ہماری مدد کریں۔ جتنے بھی لوگ سن رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے لیے اس رمضان کو میں بہترین عبادت کر کے اللہ کو راضی کرنے والے اور اللہ کو راضی کرنے والے عمل اور اللہ کو راضی کر کے اس دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں اپنے مقصد کو یاد کرتے ہوئے اپنی موت کو یاد کرتے ہوئے اللہ ہمارے لیے اس زندگی میں رہتے ہوئے ہماری آخرت کی جو ہمیشہ ہمیشہ کی اس کے بعد کی جو زندگی ہے اس کے لیے محنت کرنے کے لیے اللہ ہمارے لیے آسانیاں کرے۔ آمین یا رب العالمین۔